امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ میں کہا پاکستان میں جمہوری طریقے سے منتخب سویلین حکومت ہے۔ پاک امریکا تعاون اور مفادات سیکیورٹی اور معیشت پر ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے دی گئی رقم کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار موجود ہے۔ امریکہ اور یو ایس ایڈ کے نمائندے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہیں اور رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے ترجمان جان قربی کہتے ہیں صدر بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ اوپیک کے تیل کی پیداوار کم کرنے کے فیصلے سے بائیڈن مایوس ہوئے۔ بائیڈن کانگریس کے ساتھ سعودی تعلقات کے مستقبل پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ صرف یوکرین نہیں بلکہ امریکی قومی سلامتی کے مفادات کا معاملہ ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب تیل کی پیداوار میں کمی کے اوپیک کے فیصلے کے دفاع میں آ گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں اوپیک کے ممبران نے ذمہ داری سے کام کیا اور مناسب فیصلہ کیا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر نے وزیر داخلہ پنجاب کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ہاشم ڈوگر نے استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پیش کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے استعفیٰ دیا۔ پی ٹی آئی کے ادنیٰ کارکن کے طور پر آئندہ بھی کام کرتے رہیں گے۔ نئے وزیر داخلہ کے لیے راجہ بشارت عمر سرفراز چیمہ میاں اسلم اقبال کے نام سامنے آئے۔ عمران خان پنجاب کے نئے وزیر داخلہ کا فیصلہ کریں گے۔ پنجاب کے وزیر معدنیات لطیف نذر نے بھی استعفیٰ قیادت کو پیش کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سمیت 11 افراد کے خلاف فارن فنی کا مقدمہ درج۔ مقدمہ ایف آئی اے کارپوریٹ بینکنگ سرکل نے درج کیا۔ اظہر طارق، سیف نیازی، سید یونس، عامر کیانی، طارق شیخ، طارق شفیع بھی نامزد۔ مقدمے کے مطابق ملزم نجی بینک اکاؤنٹ کے بینیفیشری ہیں۔ فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی کی۔ نجی بینک میں نیا پاکستان کے نام پر اکاؤنٹ بنایا گیا۔ اکاؤنٹ میں ابراج گروپ آف کمپنی سے $21 لاکھ آئے۔ ووٹن کرکٹ کلب کے 2 مزید اکاؤنٹ سے رقم موصول ہوئی۔ بیرونی سازش باہر سے فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے اور عمران خان کو ہٹا کے ایک ان کا نوکری کرنے والا پرائم منسٹر لانا ہے۔ اس حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سائفر کو اٹھا لیا اور کہتے ہیں کہ اس پہ کمیشن بیٹھے گی، لیکن کمیشن آپ نہیں بنائیں گے کیونکہ آپ سازش کا حصہ تھے۔ خوف زدہ حکمران میرے خلاف گھٹیا حربے استعمال کریں گے، جو کچھ بھی کر لیں انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ ساری قوم ان کے ساتھ اور کھول کی منتظر ہے۔ ان کی حکومت کو بیرونی سازش سے گرایا گیا۔ سائفر کا معاملہ سامنے لانے پر حکومت کا شکریہ۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ ملک میں پیٹرولیم قیمتیں اور مہنگائی بڑھ گئی۔ نواز شریف پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے۔ عمران خان کا ننکانہ صاحب میں خطاب۔ لانگ مارچ میں شرکت کے لیے حلف بھی لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قافلے کے سربراہ چودھری شجاعت کی ملاقات۔ حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یکجا ہو کر کام کرتی رہیں گی۔ ملاقات میں اتفاق۔ رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر، طارق بشیر، چودھری سالک، عطا تارڑ، ملک احمد ملاقات میں شریک ہوئے۔ وفاقی حکومت نے لانگ مارچ کو اسلام آباد آنے سے روکنا صوبوں کی ذمہ داری قرار دے دی۔ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ کے حوالے سے وزارت داخلہ میں اجلاس۔ وفاقی سیکریٹری داخلہ، تمام چیف سیکریٹری اور آئی جی شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا صوبے آئین اور قانون کی پاسداری یقینی بنائیں۔ کسی جماعت کو وفاق پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریاست کو کسی گروہ یا مسلح جتھوں کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ وفاق کی جانب سے مانگے گئے وسائل اور نفری فراہم کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں فارن فنڈنگ لینے والا فتنہ صبح و شام جھوٹ بولتا ہے۔ عمران خان اپنا قد اونچا کرنے کے لیے نواز شریف کا نام لیتے ہیں۔ سیاست میں کسی نے منڈی لگائی تو وہ عمران خان خود ہیں۔ اپنی چوری چھپانے کے لیے دوسروں پر الزامات لگاتے ہیں۔ خود وزیر اعظم تھے تو کہتے تھے آڈیوز کی ریکارڈنگ کی جائز ہے۔ انہیں اپنے 4 سال میں تو شاخانہ ریفرنس کیوں یاد نہیں آیا؟
ضمنی انتخابات 16 اکتوبر کو ہی ہوں گے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ سیلاب کی وجہ سے الیکشن کے التوا کی وزارت داخلہ کی درخواست مسترد۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس، چیف سیکریٹریز، آئی جیز، سیکریٹری دفاع اور ڈی جی ایم او بھی شریک ہوئے۔ این اے 45 کرم کے علاوہ باقی تمام 11 حلقوں میں ضمنی انتخابات شیڈول کے مطابق 16 اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ۔ کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 23 اکتوبر کو ہوں گے۔ کے پی کابینہ کا صوبے کے حقوق کے لیے مشترکہ مفادات کونسل اور سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا وفاق سے اپنا حق چھین کر رہیں گے۔ صوبائی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلا کر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا وفاق نے پن بجلی منافع کی مد میں ادائیگی نہیں کی۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں، 12 میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر جنرل انعام حیدر ملک، میجر جنرل فیاض حسین شاہ، میجر جنرل نعمان زکریا کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر ترقی۔ میجر جنرل محمد ظفر اقبال، میجر جنرل ایمن بلال صفدر، میجر جنرل احسن گلریز لیفٹیننٹ جنرل بن گئے۔ میجر جنرل سید عامر رضا، میجر جنرل شاہد امتیاز، میجر جنرل محمد منیر آفیسر کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی۔ میجر جنرل بابر افتخار، میجر جنرل یوسف جمال، میجر جنرل کاشف نذیر لیفٹیننٹ جنرل بن گئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کی جی ایچ کیو میں ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی، مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان علاقائی معاملات میں برطانیہ کے متوازن کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مشترکہ مفادات کی بنیاد پر باہمی فائدہ مند تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی مزید بڑھ گئی، شرح نمو کا ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رواں مالی سال پاکستان میں مہنگائی 19.9%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.5% رہنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال بے روزگاری 6.4% رہنے کا امکان۔ گزشتہ مالی سال یہ 6.2% تھی۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ کابینہ نے ہیسکو اور سیپکو کو وفاق سے لینے کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی وزیر توانائی کو کنسلٹنٹ کمپنی ہائر کرنے کی ہدایت۔ کنسلٹنٹ کمپنی ہیسکو اور سیپکو کے اثاثات اور واجبات کی رپورٹ دے گی۔ مراد علی شاہ نے کہا دونوں کمپنیز نجی شراکت داری سے مل کر چلائیں گے۔ کابینہ کی کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنانے کی بھی منظوری۔ صوبے میں 1 سال کے لیے پرندوں کے شکار پر پابندی عائد۔ ڈی جی خان میں پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن بدنظمی کا شکار، کارکنوں نے دوران خطاب سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کا مائک بند کر دیا۔ کارکنوں نے کہا خطاب سے قبل ان کا موقف سنا جائے۔ پنڈال میں کارکن الجھتے بھی رہے۔ ارکان اسمبلی کے خلاف نعرے بازی۔ جنرل سیکریٹری خواتین ونگ رقیہ رمضان کو اسٹیج سے اتار دیا گیا۔ رت بدل گئی، ملک کے کئی علاقوں میں بارش۔ لاہور کے مختلف مقامات پر آندھی کے بعد موسلادھار بارش۔ گرمی اور حبس کا خاتمہ۔ اسلام آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ گجرات میں یالہ باری۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند، فضائی آلودگی بڑھ گئی۔ جگہ جگہ ٹوٹی سڑکیں، دھول اڑنے سے سانس لینا محال۔ شہریوں میں سانس اور الرجی کے امراض بڑھنے لگے۔ قومی ٹیم سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ میں شرکت نہیں کر سکے گی۔ حکومت نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو این او سی دینے سے انکار کر دیا۔ کمیٹی کا فیصلہ آنے تک کسی قسم کے ایونٹ میں حصہ نہیں لیا جائے، حکومت کی ہدایت۔ صدر پی ایچ ایف خالد کھوکھر کہتے ہیں ازلان شاہ کپ میں قومی ٹیم کی عدم شرکت سے ملک کی رسوائی ہوگی۔
قطر میں اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ پاکستان نے پہلا میچ جیت لیا۔ پاکستانی اسٹریٹ چائلڈ ٹیم نے سوڈان کو 3-0 سے شکست دی۔ پاکستان ٹیم کی طرف تینوں گول طفیل نشمواری نے کیے۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ برونڈوی کے خلاف کھیلے گا۔